الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه جس وقت مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو ہو رہی تھی تو بعض ساتھی مجھے ملے اور انہوں نے کہا ہماری دلی خواہش ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے آپ کا کوئی ایک درس یا خطبہ ہو جائے۔ ترتیب میری اپنی ہوتی ہے، تاہم ان کے ساتھ میں نے موافقت کر لی تھی کہ خلفائے راشدین کے مبارک سیرت کے پہلو کو گفتگو کو بیان کرنے کے بعد میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے، ان کی سیرت کے بارے ایک خطبہ پیش کروں گا۔ مجھے بات یاد تھی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جاہلیت میں کئی نام تھے، ان میں سے ایک نام عبد الکعبہ بھی تھا، کعبے کا بندہ۔ فسماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن۔ جس دن انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر، دعوت پر اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام نے اس دن نام تبدیل کیا اور فرمایا کہ آج کے بعد تیرا نام عبد الرحمن ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گلشن محمدی کے پھول ہیں اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ جس پھول کو بھی سونگھتے ہیں اس کے اندر ایک انوکھا انداز اور خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی بصارتیں ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں، بڑا اعزاز ہے۔ یہ کوئی کم اعزاز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عبد الرحمن تو دنیا کے اندر بھی میرا دوست ہے اور قیامت کے دن بھی تو میرا دوست ہوگا اور جنت میں بھی تو میرا دوست ہوگا۔ یہ کوئی معمولی اعزاز ہے؟ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو دنیا میں قیامت کے دن جنت میں میرا دوست ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ مانا تمام صحابہ جنتی ہیں، سب کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ 10 افراد ایسے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر جنت کی خوشخبری دی تھی۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ حضرات ایک اعزاز ان کو یہ بھی حاصل ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ سفر میں ہیں، رات آ گئی، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، صبح ہو گئی، صحابہ صبح کی نماز کے لیے اٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اٹھے اور آپ قضاء حاجت کے لیے دور چلے گئے۔ اتنا دور چلے گئے کہ کافی دیر ہو گئی۔ انتظار کرنے کے بعد صحابہ کرام نے جب دیکھا دیر کافی ہو گئی ہے تو انہوں نے اس امت کے ایک عظیم آدمی کا انتخاب کیا امامت کے لیے۔ وہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ۔ ان کو امام بنایا۔ جس وقت نبی علیہ السلام آئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک رکعت ان کے پیچھے پڑھی۔ ان کے سلام پھیرنے پر نبی علیہ السلام نے ایک رکعت مکمل کی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی وہ قابل غور ہے۔ میں لوگوں ما قبض نبی حتی یصلی خلف رجل صالح من امتہ، ما قبض نبی حتی یصلی خلف رجل صالح من امتہ۔ لوگوں زمین کی پشت پر جتنے انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور اس کی امت پر نمازیں فرض کی ہیں۔ ہر نبی جب تک دنیا میں زندہ رہا اپنی امت کو نماز پڑھاتا رہا، امامت کراتا رہا، لیکن فرمایا آج تک کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس کی روح اللہ نے قبض کی ہو اور اس نبی نے اپنی امت کے کسی انتہائی نیک انسان کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو۔ اور آج میں محمد نے بھی عبد الرحمن کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک سعادت کی بات ہے، یہ ایک شرف کی بات ہے۔ اگر ہم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے چیپٹر کو شروع کرتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کس طرح اللہ ان کو رزق دیتا تھا
اور کس طرح یہ بندہ اللہ کے بندوں میں خرچ کرتا تھا۔ ان کو جب بھی پتہ چلتا فلاں آدمی کے تحت غلام ہے، اس غلام میں تقویٰ ہے، دینداری ہے، لیکن زر خرید غلام ہے، پیسے کو جمع کر کے مالک جتنا مطالبہ کرتا پورا کر کے اس کو آزاد کراتا تھا۔ انہو آتک ثلاثین الف بیت، عقل کام نہیں کرتی، ایک غلام کو آزاد کرنا لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی غلام کو آزاد کرتا ہے یا کرواتا ہے، جس طرح اس غلام کے جسم کے تمام اعضاء آزاد ہو جاتے ہیں تو آزاد کرانے والے کے بھی سارے اعضاء جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ انہو آتک ثلاثین الف بیت، مختلف ایام میں مختلف دنوں میں 30,000 غلامی میں جکڑے ہوئے گھروں کو اگر کسی نے آزاد کیا ہے عبد الرحمن بن عوف ہے۔ 30,000 غلامی میں جکڑے ہوئے گھروں کو آزاد کرنے والا شخص ہے۔ مدینے میں نبی علیہ السلام کے دور میں معاشی مسائل کھڑے ہوئے، بڑی خاموشی کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر نقدی لے کر ملک شام چلے گئے، اناج لیا، غلہ لیا، کپڑے لیے اور ان کو اونٹوں پر لادا۔ کتنے اونٹ تھے؟ مسند احمد اٹھائیں 700 اونٹ تھے، 700 اونٹ۔ ایک اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے؟ 700 اونٹوں پر یہ غلہ، یہ اناج، یہ کپڑے لے کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں جو کچھ سامان ہے وہ اور جتنے یہ اونٹ ہیں یہ سب وقف للہ ہے۔ ذرا غور تو کریں، 700 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے سب وقف کر دیا، وقف کر کے بیٹھے تھے۔ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ اللہ، جبریل آ گئے، آ کر نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں ان اللہ یقرئک السلام، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے پیغمبر۔ ان اللہ یقرئک السلام، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وَيَقُولُ، اور اللہ نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے، اقرئی عبد الرحمن السلام، آپ بھی اپنے امتی عبد الرحمن کو بلا کر رب کی طرف سے سلام بھی کہہ دیں، وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری بھی دے دیں۔ یہ کوئی معمولی اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے شخص کے لیے۔ جب ان کی صورت کا سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں پتہ یہی چلتا ہے ان کو دولت کے ساتھ محبت نہیں تھی، ہاں دولت کو ان کے ساتھ محبت تھی۔ جس طرح آج ہم دولت کو تلاش کرتے ہیں
اس وقت دولت عبد الرحمن کو تلاش کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي لَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا، فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ میرے اوپر کس قدر مہربان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ میرا امتحان بھی ہے کہ اگر میں کاروبار کی نیت سے کسی چٹان کو اٹھاؤں مجھے یقین ہوگا اس چٹان کے نیچے اللہ مجھے سونے کا خزانہ دے گا۔ خود ان کو کوئی محبت نہیں تھی۔ اس کی ایک واضح دلیل جو اکثر آپ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں، ابو الحیاج الاسدی یہ چوٹی کے امام ہیں، وقت کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں، کئی ایک صحابہ کرام کے یہ شاگرد ہیں ابو الحیاج الاسدی۔ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ابن جریر نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا، جو پورے طواف میں صرف ایک ہی دعا پڑھ رہا تھا، رب اللہم قنی شوہ نفسی، اللہم قنی شوہ نفسی، اے اللہ مجھے دولت کی محبت سے دور رکھ، اے اللہ مجھے دولت سے دور رکھ، مجھے مال کی محبت سے دور رکھ، مجھے بخل سے بچا، بخیلی سے بچا۔ امام ابو الحیاج الاسدی جو بہت بڑے امام تھے، وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں یہ بزرگ کس وادی سے آیا ہے اور کس عالم نے اس کو ایک ہی دعا یاد کرا دی ہے، حالانکہ یہ بیت اللہ ہے، اس میں بڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں، چلو بابے کو کوئی نصیحت کرتے ہیں۔ طواف کے مکمل ہونے پر امام ابو الحیاج الاسدی نے اس بابے کا ہاتھ پکڑا اور کہا بابا یہ بیت اللہ ہے، یہاں طواف کے دوران جو دعائیں مانگو گے اللہ قبول کرے گا، وہ رد نہیں ہوں گی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، آخرت کے حوالے سے دعائیں مانگو، امت کے لیے دعائیں مانگو، استقامت کے لیے دعا مانگو، یہاں یہ کہو یہ مانگو۔ وہ بزرگ سر جھکا کر ایک شاگرد جس طرح استاد کے سامنے بیٹھ کر بات کو نوٹ کرتا ہے، یہ بابا نوٹ کر رہا ہے۔ امام ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ کی جب نصیحتیں مکمل ہو گئیں تو بابے نے کہا آپ نے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا، بالکل ایسا ہونا چاہیے، لیکن میں نے جو کہا کہ اے اللہ مجھے دولت کی محبت سے بچا، بخل سے بچا، اس کی وجہ یہ ہے جب انسان میں دولت کی محبت آتی ہے تو اس کے اندر پھر برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آدمی چور ہے کیوں ہے؟ دولت کی محبت ہے۔ ڈاکو ہے کیوں ہے؟ راشی ہے کیوں ہے؟ سود خور ہے کیوں ہے؟ حقوق اللہ حقوق العباد میں کمی کرتا ہے، ورثاء کے حق کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے؟ دولت کی محبت ہے۔ آپ کو اے نوجوان پتہ نہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کے لیے ایک آزمائش تھی، اس امت کے لیے آزمائش مال ہے، اس امت کا امتحان مال میں ہے۔ امام ابو الحیاج الاسدی کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ یہ بابا تو علم کا سمندر ہے، میں تو اس کو خام خواہ نصیحتیں کرنے لگا، بابا تو کہہ رہا ہے زمین کی پشت پر سب سے زیادہ جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ مال کی محبت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بھائی سے دور ہو گیا، بھائی نے بہنوں کے حق مار دیے، یہ سب کچھ کیا ہے؟
آخر کار امام ابوالحجاج اسدی کو کہنا پڑا، بابا کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ تو بابے نے بتایا، میں مدینہ سے آیا ہوں، عبد الرحمن بن عوف میرا نام ہے۔ کوئی محبت نہیں، کوئی دولت کے ساتھ غرض نہیں، لیکن دولت ڈھونڈ رہی ہے، دولت تلاش کر رہی ہے، کس کو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے سنا تھا کہ جس وقت نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام کے انتقال کے 2-4 دن بعد عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بیت المال کے دروازے پر کھڑا تھا اور میں بڑا حیران تھا کہ نبی علیہ السلام کے گھروں سے چیزیں آ رہی ہیں، کہیں سے تلوار آ رہی ہے، کہیں سے کوئی چیز آ رہی ہے، اور لانے والا کہہ رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کی ذاتی ملکیت ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، انبیاء کی جائیداد کو ان کے خاندان میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ بیت المال میں ہر چیز جمع ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، نبی علیہ السلام کے گھروں میں جو چیزیں تھیں وہ تو بیت المال میں آ رہی ہیں، نبی علیہ السلام کے جو گھر ہیں ان کا کیا بنے گا؟ معاشی مسئلہ کس طرح چلے گا؟ یہ سوچ کر گھوڑا نکالا اور مدینہ سے دور ایک علاقہ ہے قیدمہ، اس علاقے کا نام ہے قیدمہ، وہاں عبد الرحمن بن عوف کی زمین تھی۔ زمین کتنا تھی اس کا ذکر تو کہیں نہیں ملا مجھے، البتہ امام ابن شبہ رحمہ اللہ جو 2 صدی ہجری کے عظیم مورخ ہیں، عظیم محدث ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس زمین کی سیرابی کے لیے، ان کو پانی دینے کے لیے عبد الرحمن بن عوف نے 20 کنویں کھدوا رکھے تھے۔ 20 کنویں تھے جن کنووں کے پانی کے ذریعے زمین کو سیراب کیا جاتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف گئے اور ساری زمین جا کر بیچ دی، سب جا کر بیچ کر گھر آئے، اور جو نقدی تھی ان کی تھیلیاں بنائیں، اور بطور امین کے ایک شخص کا انتخاب کیا، غالباً سیدنا بلال ہیں یا سیدنا مسور ہیں رضی اللہ عنہما۔ ایک ساتھی کا انتخاب کیا، علیحدگی میں بلایا اور کہا کہ دیکھیں یہ جو تھیلیاں ہیں ان میں نقدی ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے، یہ صدقے کا پیسہ نہیں ہے، تم نبی علیہ السلام کے ہر گھر میں جاؤ اور ایک تھیلی ان کو دے دو، اور یہ بتا دو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، یہ ہدایہ ہے، مانا گفٹ ہے، یہ عطیہ ہے۔ ہاں اگر پوچھے کس نے دیا، میرا نام نہیں بتانا۔ نام نہیں بتانا، ایسے کام ہوتے ہیں۔ وہ ساتھی کہتے ہیں بلال ہیں یا مسور ہیں؟ سب سے پہلے میں سید عائشہ کے دروازے پر گیا، دستک دی، آواز آئی کون، نام بتایا، کیسے آنا ہوا، یہ ایک امانت ہے، اور امانت دینے والے نے بتا دی ہے اس میں کوئی زکوٰۃ صدقات نہیں ہے، یہ ہدایہ ہے، گفٹ ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے یہ تو بتائیں یہ کون ہے؟ میں پابند ہوں، میں نام نہیں بتا سکتا، پابند ہوں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں تو پابند ہے، مت بتا۔ میں تو پابند نہیں ہوں، میں بتاؤں یہ کون ہے؟
ہاں، سید عائشہ فرماتی ہیں یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ عنہ۔ مسور نے کہا اے ام المومنین آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جی ہاں بات کھل گئی ہے، میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وفات سے پہلے میرے گھر میں اپنی تمام بیویوں کو بلایا تھا اور نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ میں کچھ نصیحتیں کی تھی۔ آخر میں فرمایا تھا جب میری روح قبض ہو جائے میری جس بیوی کے گھر میں میری جو چیز بھی ہو وہ بیت المال میں جمع کرا دیں، اور سن لو لا یحافظ علیکن بعدی الا صادق البال، غم نہیں کرنا کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا معاشی مسئلہ کس طرح حل ہوگا، غم نہیں کرنا۔ لا یحافظ علیکن من بعدی الا الصادق البال، میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میری امت میں سے کسی ایسے شخص کا